اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 26 رمضان المبارک 584 ہجری بمطابق 4 جولائی 1187 کی ایک گرم اور حبس زدہ شام تھی۔ ہتین کے مقام پہ آگ اور خون کا ایک قہر آلود معرکہ جاری تھا۔ دونوں لشکر بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پہ جنگی مہارت آزما رہے تھے۔ فریقین میں سے ہر ایک اپنے مقصد پہ قربان ہونے کو تیار تھا۔ آسمان نے شاید ہی اس سے قبل ایسا خونریز معرکہ دیکھا ہو۔ اس جنگ میں فریقین کی شدت جذبات اور غیظ و غضب نے بے پناہ ہولناکی پیدا کر دی تھی۔ یہ انتہائی ذوق، موت و شدت جذبات بلا سبب نہ تھا۔ آخرکار اس تاریخی معرکے نے بیت المقدس کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا، لیکن سلطان کے لیے یہ معرکہ فتح بیت المقدس سے کچھ بڑھ کر تھا۔ سلطان کے ازمودہ سپاہی اور سالار بھی سلطان کی بے چینیوں کو محسوس کر رہے تھے۔ دشمن کو خوب تکا کر آخری لمحات میں انتہائی اطمینان سے کاری ضرب لگا کر میدان جنگ کا مکمل فانسہ پلٹنے والا سلطان کچھ جلد بازی میں لگ رہا تھا۔ بالآخر تاریخ کا یہ خونریز ترین معرکہ اختتام پذیر ہوا۔ فریقین کی باری جانی نقصانات ہوئے۔ 30,000 کے لگ بھگ مسیحی سپاہی ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ کثیر تعداد میں قیدی بنا لیے گئے۔ سلطان کے سامنے چند جنگی قیدی پیش کیے گئے۔ ان میں فرانس کا دلیر صلیبی بادشاہ گائے آف لوسیگن، المارک دوئم، ولیم پنجم، پلیوان آ بطران اور ریجنال آف سیڈان بھی تھے۔ گائے آف لوسیگن کو سلطان نے اپنے ہاتھ سے پانی پینے کے لیے دیا۔ لوسیگن نے تشکر آمیز نگاہوں سے سلطان کو دیکھا اور کچھ پانی پی لیا۔ تب رواج تھا کہ بادشاہ جسے اپنے ہاتھ سے پانی دیتا اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا، گویا یہ جان بخشی کی علامت تھی۔ فرانسیسی بادشاہ کے تشکر آمیز نگاہوں کی یہی وجہ تھی۔ اسی دوران گائے آف لوسیگن نے اپنا آدھا پیا پانی 7 کڑے کاؤنٹ آف سیڈان ریجنال کو دے دیا، جس نے فوراً وہ پانی پینا شروع کر دیا۔ اسے پانی پیتا دیکھ کر سلطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ غیظ و غضب سے بڑے سلطان نے ملعون ریجنال کو ایسا زوردار تپڑ رسید کیا کہ اس کے منہ سے لگا پیالہ دور جا گرا۔ اتنے غیظ و غضب کی وجہ یہ تھی کہ ریجنال وہ بدبخت تھا جس نے حجاز مقدس پہ حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا، اور ریجنال کہ مکہ کو فتح کر کے خانہ کعبہ کو مسمار کر دے گا، جبکہ مدینہ کو تاراج کرے گا۔ مزید اس نے حجاز مقدس جانے والے حاجیوں کے پرامن قافلے پر حملہ آور ہو کر کشت و خون کے دریا بہا دیے۔ عورتوں اور بچوں تک کو معاف نہیں کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے علم میں یہ بات آئی تو اس نے ہوا میں تلوار لہرا کر قسم کھائی کہ اس شامت و گستاخ کو اپنی ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ اب جب ریجنال سیر ہو کر پانی پی رہا تھا تو سلطان کے ذہن میں تمام واقعات کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ غیظ و غضب قابو سے باہر ہوا جاتا تھا۔ سلطان کے تن بدن آگ لگی ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی آتش فشاں لاوا اگلنے کو ہے۔ سلطان نے قہر آلود نگاہوں سے گائے آف لوسیگن کی طرف دیکھا اور گرج کر کہا کہ میں نے پانی تمہیں دیا تھا، اسے نہیں۔ اس کے لیے کوئی معافی نہیں، کوئی پناہ نہیں۔ قہر آلود سلطان بجلی کی مانند لپکا اور اسے گھسیٹتا ہوا خیمے سے باہر لے گیا۔ سلطان کی تلوار بجلی کی طرح کوندی اور گستاخ ریجنال کا سر ہوا میں اڑتا دکھائی دیا۔ سلطان گھٹنوں کے بل تلوار کے سہارے نیم بیٹھا ہوا تھا۔ چشم فلک نے پہلی بار ہمت و استقلال کے پہاڑ سلطان صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا۔ فرط جذبات سے سلطان داڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ سلطان کے جانباز لشکر بھی جذبات سے مغلوب اور ابدیدہ ہو کر حیرت ناک منظر دیکھ رہے تھے۔ حیرت زدہ قیدی بھی یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے کہ فاتح جشن منانے کے بجائے داڑیں مار کر رو کیوں رہا ہے۔ وہ شاید حالت جذب کو نہیں پہچانتے تھے۔ البتہ گائے آف لوسیگن کافی کچھ عاشق کے حال دل سے آشنا تھا اور اپنے کیے پہ شرمندہ بھی تھا۔ سلطان کی ہیبت کے باعث کسی کو اس کے نزدیک جا کر تسلی دینے کی جرأت نہ تھی۔ مشکل ترین حالات میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑ جانے والا جانباز سلطان ابھی تک بلک بلک کر رو رہا تھا۔ بالآخر سلطان کے بھائی ملک عادل نے ہمت سے کام لیا۔ سلطان کے پاس جا کر تسلی دی اور قسم پوری ہونے کی مبارکباد پیش کی۔ سلطان اٹھ کھڑا ہوا اور آسمان کی جانب تکنے لگا۔
جیسے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو اور ایسی سعادت بخشے جانے پر مشکور ہو۔ اعصاب شکن خاموشی لیکن مؤدب ماحول جو وسعت آسمان تک پھیلا تھا سلطان کے ایفائے عہد اور حب رسول کی تا قیامت گواہی دینے کو تیار تھے۔ اب سلطان کو کچھ اطمینان ہوا تو وہ خود کو ذہنی طور پر جنگ کے بعد قیدیوں اور مالی غنیمت کے متعلق اہم فیصلوں کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ منزل ہنوز